آج ہم لوگ مل کر کے جمعہ کی نماز ادا کیے، لیکن جمعہ کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے وضو بنایا۔ جمعہ کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے وضو بنایا، لیکن وضو میں کیا فضیلت ہے، وضو کے کیا فائدے ہیں، کیا آپ نے یہ کبھی جاننے کی کوشش کی؟ چلے آج میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ وضو میں کیا فائدے ہیں، وضو کرنے کے کیا آپ کو ملیں گے، اس کا اجر کیا ملے گا، یہ ساری باتیں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بھی ہمارے چینل میں آئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں، کیونکہ میں اپنے اس چینل کے ذریعے سے آپ تک نماز کے متعلق باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بہت سارے بھائی اور بہن نماز نہیں پڑھنا جانتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں لیکن کوئی سکھانے والا نہیں ہے، تو میں صحیح جو سنی صحیح العقیدہ درست معتبر کتاب ہے ان کتابوں سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو جو بھی میرے بھائی نماز سیکھنا چاہتے ہیں اس چینل سے جڑ جائے، اپنے دوستوں تک بھی بھیجے تاکہ وہ بھی نماز کے متعلق سیکھ سکے اور اپنی نماز کو درست سے ادا کر سکے۔ تو چلو بنا دیر کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں میں نے بتایا وضو، اب جب بندہ وضو بناتا ہے تو وضو بنانے کے تو بے شمار فائدے ہیں۔ جب بندہ وضو بناتا ہے تو وضو کی برکت سے ان کے گناہ جھڑنے لگ جاتے ہیں، ان کے دن بھر میں جو گناہ ہوتے ہیں گناہ بھی جھڑتا ہے وضو کی برکت سے، وہ تو ہے، لیکن آخرت میں اس کا کیا صلہ ملے گا؟ حدیث پاک میں آیا، حضور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی بھی امت ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام کی امت ہوگی اور تمام نبیوں کی امت ہوگی، آپ تمام نبیوں کی امت کے بیچ میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور سے پوچھا آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا جواب دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت جو نماز کے لیے دنیا میں وضو بناتی ہے، نماز کے لیے، نیک کام کے لیے، اچھے کام کے لیے، قرآن مقدس پڑھنے کے لیے میری امت جو دنیا میں وضو بناتی ہے، اس وضو کی برکت سے قیامت کے دن میں اسے پہچانوں گا۔ تو صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسے ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کے اوپر ایک انعام فرمایا ہے، یعنی بروز قیامت کے دن میری امت کو اللہ تبارک و تعالی خوبصورت حسین بنا دے گا، ان کے چہرے پہ ایسی نور برس پڑے گی کہ اگر لاکھوں کروڑوں کے مجمع کے بیچ میں ہوگا تو میں دیکھ کر کے پہچان لوں گا جو یہ لاکھوں کے بیچ میں جو ایک شخص چمک رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میری ہی امت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوشی کی بات ہے کہ امت محمدیہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ ہم صرف وضو کریں تو قیامت کے دن اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسین بنائے گا۔ تو اب وضو کا صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں وضو میں سنتیں تو بے شمار ہے، سنتیں وضو میں بے شمار ہے، لیکن وضو کے کیا فرائض ہے یہ باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، تو سماعت کریں۔ چلے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وضو میں 4 باتیں فرض ہیں، 4 باتیں۔ سب سے پہلے چہرہ دھلنا، تو چہرہ کہاں سے کہاں تک دھلنا یہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں۔ دیکھیں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں چہرہ بس ایسے ہی دھل لیتے ہیں، تو چہرہ دھلنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ پیشانی میں جو بال اگی ہوئی ہے نا، یہاں سے لے کر کے یہ تھوڑی کے نیچے تک دھلنا۔ اب یہ داڑھی میں بال ہے تو اس کا بھی مسئلہ ہے، اگر داڑھی کی بال اگر گھنی ہے، اگر خوب گھنی ہے داڑھی کی بال تو بس اس طریقے سے دھل لیں گے، پانی داڑھی میں لگ گیا کافی ہے، ہاں، لیکن اگر داڑھی کی بال پتلی ہے تو اندر تک پانی پہنچانا یہ بھی ضروری ہے، ورنہ آپ کا وضو صحیح طریقے سے نہیں ہوگا۔ تو پیشانی کے بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک یہ کان کی لو ہے، یہ کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھلنا، یہ پہلا فرائض ہے۔ نمبر 2 پہ کیا ہے کہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھلنا۔ آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں، کھول کر کے اس طریقے سے دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ کوہنی ہے، تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں یہیں تک ہاتھ دھلتے ہیں، یا یہیں تک ہاتھ دھلتے ہیں، ادھر نیچے اوپر کا حصہ جو ہے وہ کھلا رہ جاتا ہے، سوکھا رہ جاتا ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ہوتا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، یہ اوپر تک کے دھلنا ہے تاکہ آپ بھی مطمئن ہو جائے کہ آپ کا وضو ہو گیا، کیونکہ مطمئن ہو کر کے آپ نماز پڑھیں گے، دل میں اگر شک رہے گا ہوا کہ نہیں ہوا تو پھر وہ کوئی معنی نہیں ہے۔ تو اس لیے مطمئن ہونے کے لیے آپ پورا ادھر تک دھو لیں، یہاں سے نیچے کا حصہ جب آپ دھل لیں گے تو یہ دوسرا فرائض بھی آپ کا ادا ہو جائے گا۔ نمبر 3 پہ کیا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا، تو میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں۔ دیکھیں کیا کرنا ہے، یہ 3 انگلی ہے، یہ تینوں انگلیوں کو ملانا ہے، ملانے کے بعد یہ انگلی کا جو اوپر کا حصہ ہے نا یہی ابھی استعمال کرنا ہے، جب آپ لے کے جائیں گے تو یہی استعمال کرنا ہے، یہ نہیں لگانا ہے۔ آپ کو کیا کرنا، تینوں کو ملا کر کے یہاں کے حصے سے بال اگنے کی جگہ سے آپ کو کیا کرنا ہے، ملا کر کے پیچھے تک لے کے جانا ہے۔ آپ پیچھے تک لے کر کے گئے، اس کے بعد جب آپ کو واپس سامنے کی طرف لانا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے، یہ حصہ ملانا ہے۔ یہ آپ کو سنت طریقہ بھی میں بتا رہا ہوں کیونکہ سنت میں ہی شمار ہے۔ تو یہ سنت طریقہ کیا ہے کہ آپ کو اب پیچھے کی طرف سے
आगे की तरफ लेकर के आना है, इस तरीके से आगे की तरफ लेकर के आना है। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये 2 उंगली बची है, इसको कान का मसा करना, अंदर के कान का मसा इस तरीके से पूरा अंदर का जो लकीरें हैं पूरा लकीरों में फिराना, ये कान के अंदर का मसा होगा। और कान के बाहर का जो हिस्सा है इसको क्या करना है, ये अंगूठे से, पीछे के अंगूठे से इसको लगा लेना, हो गया। अब गर्दन का मसा, गर्दन पे एक हाथ, गीला हाथ फेर देना है दोनों तरफ से, इस तरीके से हो गया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरे पूरे हाथ को यहाँ तक गले तक लेके आते हैं, ये मकरूह है। इस तरीके से आपकी नमाज मकरूह होगी। तो ये तीसरा है। चौथा क्या है कि टखनों समेत, टखनों के ऊपर तक पैर धोना। अब जैसे मैंने कोहनी के बारे बताया तो कोहनी के ऊपर तक, वैसे ही जो टखना है टखनों के ऊपर तक आप पैर धोए, आपका फराइज जो है वजू के फराइज वो दुरुस्त से आपका अदा हो जाएगा। तो आप जुड़े रहें हमारी वीडियो में, इंशाल्लाह इसी तरीके की वीडियो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।